کلپ نمبر 713۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ ترجمہ: تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ قل، تم فرماؤ۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور بالآخر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی التجا کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ خلاصہ یہ کہ یہ بت معبود نہیں، نہ تو اس پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسرے پر ڈال دیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ ترجمہ: وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ جنہیں یہ پوجتے ہیں۔ کفار کے بہت سے گروہ تھے، کوئی بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتا تھا اور کوئی فرشتوں کو۔ یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنوں کو پوجتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ عز و جل کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ تو خود اللہ عز و جل کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائیں۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، تو کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وسیلے کو شرک کہے وہ اس آیت کے مطابق معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب وہی ہیں، تو بقیہ سب انہی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اسی لیے میدان قیامت میں سب لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی جمع ہو کر حاضری دیں گے اور بارگاہ الہی میں سفارش کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور اگر گناہگار ہو تو اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیں گے، اور اگر کسی کافر بستی کو دنیاوی عذاب نہ آیا تو آخرت میں شدید عذاب دیں گے،
اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔